سر جی جو تماشا لگا ہوا ہے ساری قوم ٹینشن میں آئی ہوئی ہے، یقین کریں کہ کیا ہوگا۔ اس وقت یہ پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کو مل کے آئے ہیں اور بار بار مولانا فضل الرحمان ان کو ہی مل رہا ہے۔ سر ان تلوں میں تیل نہیں ہے، حکومت کو چاہیے کہ ذرا صحیح تکڑے طریقے سے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ احتجاج بھی ہے سارا، یہ پی ٹی آئی والوں کی تھوڑی سی پریس کانفرنس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ پس برا نہ منائے تو۔ حکومت کی طرف سے وہ ہمارے ساتھ ادھر شیئر کیا گیا جو اسپیشل کمیٹی میں ڈسکشن ہونی تھی۔ پہلا ڈرافٹ جو لیک ہو چکا تھا 16 سپٹمبر کو، دوسرا ڈرافٹ وہی جو 12 اکتوبر کو ملا، تیسرا ڈرافٹ وہی جو ہمیں 17 تاریخ کو دیا گیا تھا، اور آج چوتھا ڈرافٹ ہمیں ملا۔ اس چوتھے ڈرافٹ میں 26 آرٹیکل کی ترامیم موجود ہے، وہ ہم نے شک با شک کچھ دیکھی ہے۔ ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ اسپیشل کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ ہماری ابھی بھی بات چیت شروع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی ہمارا ووٹ ہوگا، جو بھی ہمارے کنسنسس اگر اس پہ ڈیولپڈ ہوگا، ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان کی انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق۔ کمیٹی نے وفاقی کابینہ کو تجویز دی ہے کہ اوورسیز جو ڈرافٹ سامنے رکھا گیا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پر سارے متفق ہیں۔ بل پر دستخط کے نہیں ہوئے کمیٹی میں پیش کیا گیا ہے۔ خورشید ایون ڈاکٹر کی ملاقات بھی کمیٹی میں سب نے ہاتھ اٹھایا اور متفقہ طور پر منظور کیا۔ آج ہم انشاءاللہ درخواست دیں گے، کل خان صاحب کے ساتھ ہم ملاقات کی کوشش کریں گے اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم اپنا فائنل ورشن اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی ہے، پینگیں چڑھ رہی ہیں، تو الحمدللہ ہم آلموسٹ ایک کنسنسس پہ پہنچ گئے۔ جی یہ آپ نے خبریں سن لی ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پانی چ مدھانی تے میں ٹی وی جناب علی بند کرن لگا جے، اے تھے فضول چیزیں نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جناب ٹھیک ٹھاک طریقے سے کلاس لی ہے نون لیگ کی، پی ٹی آئی کی، کہ جناب بدماشی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ ادھر آج ساری نظریں لگی ہوئی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، ٹھیک، کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کھڑا کرے گا اور اس نے کرنا تھا، اس لیے کمیٹی نے سفارشات مکمل کر لی ہیں، جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ سانو 2-3 دن اور دیو۔ سر جی بات یہ ہے 4 دن رہ گئے ان کے پاس، 21 تک ان کے پاس امید ہے، 21 آج 17 18 ہے نا، 19 20 2 دن تو کچھ نہیں ہوگا ان سے۔ ویسے سر جی یقین کرو جتنا یہ ذلیل ہو رہے ہیں نا، اب پتہ ہے پیچھے ہٹتے 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 ہون انہوں نے کولوں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ وہ جو ترمیم لا رہے ہیں نا، آپ دیکھنا ترمیم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ترمیم کا آپ کو ایک بتاتا ہوں ان کا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی واقعی یہ تو کیا بات ہے۔ ایک یہ ترمیم یہ لا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ ترمیم لا رہے ہیں کہ جناب 3 سال تک چیف جسٹس رہے گا، 3 سال سے زیادہ نہیں رہے گا، اگر اس کا ٹائم رہے گا بھی صحیح نہ تو وہ فارغ ہوگا، اس کا ٹینیور 3 سال کا ہوگا، جیسے چیف آف آرمی سٹاف کا ہوتا ہے۔ ایک دن بھی ریٹائرمنٹ رہندی ہوئے گی، بن گیا تو 3 سال تک جی رہے گا جی، یہ ایک انہوں نے کیا ہے۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا افریدی صاحب کے چانسز پیدا ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ 3 بندوں کی کمیٹی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس جائے گی، وہ صدر سے مشاورت کے بعد ان 3 میں سے ایک کو منتخب کریں گے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں منصور علی شاہ بھی نہیں ہوگا اور منیب اختر بھی نہیں ہوگا، یا افریدی ہوگا۔ یا افریدی کون ہے؟ اسی گروپ کا ہے بھائی، اسی گروپ کا ہے، عطر من اللہ، منیب اور یا افریدی کی ایک ہی لا فرم ہے۔ جیسے ایم ایل سی منصف لا کمپنی میں کوئی کام کرے تو وہ ایک ہی ہے نا، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا اب اس میں مذاق کیا ہے، آگے دیکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں شہباز بھائی تم مذاکرات نہ کیے کرو،
مذاکرات کے لیے کسی اور کو بھیجا کرو۔ یہ ہوا ہے کہ جو کمیٹی بنے گی نا، پارلیمانی کمیٹی، جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، ججوں کا بھی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، چیف جسٹس کی بھی کرنی ہے، پھر اس میں سارا کچھ کرنا ہے، انہوں نے وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی، سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں بھی 4 بندے ہیں، میں نے گھسیڑ دیے ہیں۔ اچھا جی، اب جو 12 رکنی اسپیشل پارلیمانی کمیٹی ہے جو آئینی جج بنائے گی، یہ وہ اب سنیں، لطیفہ سنیں، اس میں سے 12 رکنی کمیٹی ہوگی، اس میں 6 اپوزیشن کے ہوں گے اور 6 حکومت کے ہوں گے۔ بڑھ گئی ساری، 6 ان کے ہوں گے، 6 ان کے ہوں گے، وہ ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ ان کی، اور کھوتے دے پترو، کم از کم 13 تو بناؤ۔ ایسی صورتحال میں وہ بنائی جاتی ہے، تاک چیز رکھی جاتی ہے۔ جج بھی بیٹھتے ہیں نا، تاک بیٹھتے ہیں، تاک 3 ہوتے ہیں، 2 ایک طرف، 1 ایک طرف۔ اگر آپ 4 بٹھا دیں، 2 ایک طرف، 2 ایک طرف، وہ فیصلہ ہوگا؟ تو انہوں نے یہی چبل ماری ہے اس میں کہ 12 رکنی کمیٹی ہوگی، 6 اپوزیشن کے بندے ہوں گے، یعنی پی ٹی آئی کے بندے ہوں گے، 6 نون لیگ کے ہوں گے، تو وہ 6 ادھر بیٹھے ہوں گے، وہ 6 ادھر بیٹھے ہوں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اور وزیر قانون، یہ کیا تماشا بنا رہے ہیں تم؟ یہ تمہارے مسودے ہیں؟ اتنی عقل بھی تمہیں نہیں ہے؟ بڑے آگے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی پارلیمانی 4 بندے گھسیڑ دیے انہوں نے، سارا غلط کر رہے ہیں بالکل۔ 63 کی شک ترمیم میں اس میں کر رہے ہیں کہ جی ووٹ گنے نہیں جائیں گے، ووٹ گنے جائیں گے، وہ پہلے ہی وہ ہے، اس میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 63A میں پہلے ہی ووٹ گنے جاتے تھے، صرف آٹا بندیال کا ایک فیصلہ آیا تھا جو اب ریویو میں ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب جو فلور کراسنگ کرے گا اس کے خلاف پارٹی ایکشن لے گی، لیکن ووٹ اس کا گنا جائے گا۔ اب اس میں بھی انہوں نے ترمیم رکھ دی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ساری چیز ہی غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ٹیبل میں بیٹھ کے نا، مولانا فضل الرحمان نے ساری باتیں منوا کے آخر میں ٹھینگا دکھا دیا کہ جاؤ بدماشی کرنی ہے تم نے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ تمہارے آزاد 2 سینیٹر جو ہیں وہ نون لیگ میں وہ ووٹ دینے کے حامی ہو گئے، اس کے اوپر وہ گرم ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں دیکھ لوں گا، بدماشی تو پھر بدماشی سے۔ یہ صورتحال ہے، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ اس وزیر قانون کے ساتھ 2 وکیل اور بٹھاؤ جو ان کو سمجھائے۔ مجھے یہ بتائیں، 12 رکنی کمیٹی ہو جس نے یہ بنانا ہے، آئینی عدالت بینچ بنانا ہے، 6 پی ٹی آئی کے ہیں، 6 نون لیگ کے ہیں سپوز، تو بتائیں فیصلہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہ 6 ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، پھر رولا۔ میرے خدایا، یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اب جو ترمیم کر رہے ہیں نا، مولانا فضل الرحمان نے ان کو پھر ان کے گھر بیٹھے ہیں، اس وقت پھر ان کے گھر بیٹھے ہیں۔ مولانا نے ان کو یہ ایسے دونوں ہاتھوں سے کیا ہے، پھر بھی بیٹھے ہیں مولانا کے پاس۔ تو تم نہ کرو، کوئی ضروری ہے؟ جب تم قاضی فائز عیسیٰ کو بھی نہیں بچا سکتے، منصور علی شاہ ہو، منیب ہو یا یحییٰ افریدی ہو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ پہلے نون لیگ نے کہا تھا جی 5 بندے ہوں گے، اس میں جسٹس امین الدین صاحب آ جائیں گے، اس میں گنجائش نکل سکتی تھی، یہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آئینی عدالت سے بھی یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب مولانا صاحب نے پھر ٹھینگا دکھا دیے کہ جاؤ۔ ویسے جو حجامت ان کی مولانا نے کی ہے نا، ہم اس چیز کو مولانا صاحب کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لیکن جو حجامت ان دونوں کی مولانا نے کی ہے نا، مولانا نے سارے پرانے بدلے حساب چکا دیے۔ یہ رو رہے ہیں۔ 8 سیٹیں، او بھائی کس نے کہا ہے تمہیں کہ آئینی ترامیم کرو؟ آئینی ترامیم کوئی ضروری ہے؟ پہلے ضروری تھی 1.5 مہینے پہلے جب آپ کہہ رہے تھے، جب قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں بچنا، منصور علی شاہ نے آنا ہی آنا ہے، تو پھر ترمیمہ انہاں دے حق چی ہون گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو حق کو۔ یہ لینے دیں، مولانا فضل اہم اتفاق ہم پہنچ گئے جی۔ وہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی والوں سے 2 دفعہ ملاقات کی ہے، اندر کھاتے وہ اب ایک ہو چکے ہیں۔ پوٹی آئی تے مولانا اکو شے ہو چکے نے، یہ مولانا صاحب نے بتا دی ہے۔ تو یہ
کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج ان کو امید تھی کہ الیکشن کمیشن جناب ساڈے حق وچ فیصلہ دے گا، وہ 2 گھنٹے اجلاس جاری رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اسی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ خود ڈر رہے ہیں، وہ خود ڈر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں جناب بٹھائے گی تو کہے گی چلو 6 مہینے سزا بھی یہ وہ، کیونکہ حکومت نکمی ہے۔ حکومت کسی کے پیچھے، قاضی فائز عیسی نے ڈٹ جانا تھا، حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ سید عاصم منیر نے ڈٹ جانا تھا، حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے ڈٹ جانا تھا، حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ بتائیں، جب مجھے ادھر 10 بندے مار کے چلے جائیں اور مجھے کوئی نون لیگ کے کسی سعد رفیق کا بھی یا کسی کارکن کا بھی کوئی فون ہی نہ آئے کہ منصف تیرا حال کیے، تو ہم مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے، خدا کی قسم ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر شرفگن کا واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں اس وقت مسلم لیگ نون پنجاب کا وزیر اطلاعات تھا۔ وزیر اطلاعات سمجھانے کے یعنی میرے پاس شعبہ اطلاعات تھا پنجاب کا۔ اچھا، ڈاکٹر شرفگن کو جناب سب نے گھیر لیا وہاں ایک چیمبر میں، وہ میرے عزیزوں کا ہی چیمبر ہے، ملک نور محمد آوان صاحب۔ تو یہ اظہر صدیق اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب کو پھانٹی اور بالوں سے پکڑ رہے ہیں، یہ وہ۔ مجھے پتہ نہیں، میں اپنے دفتر سے نکلا پجاروں سے، ایسے وہاں سے میں صرف گزرا، میں نے کہا یار یہ تو رش کی میں نے کہا جی ڈاکٹر شرفگن قابو آ گیا۔ تو جب میں گھر پہنچا تو FIR میں میرا بھی نام آ گیا کہ اے جناب مارا نالج منصفی۔ میں گاڑی سے ہی نیچے نہیں اترا، پجاروں میرے پاس تھی اس ریڈ کلر کی، میں ایسے بس یوٹر لے کے میں چلا گیا، تو شام کا FIR میں میرا نام آ گیا۔ تو مجھے مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں خبردار منصف، تیرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا ہے، میں تو بھائی آپ کا اطلاعات کا وہ میرے پاس شعبہ ہے۔ کہتا نا اوپر سے ہدایات آئی ہیں، جن جن کا نام FIR میں آیا ہے نا وہ کوئی کلیم نہیں کرے گا کہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے۔ میں نے کہا یار میں ویسے بھی شامل نہیں تھا اور یہ کہہ رہے ہیں آپ نے نون لیگ کا نام ہی نہیں لینا۔ تو میں نے ادھر سے میں نے کہا یہ ہوتا ہے مس یوز، یہ ہوتا ہے مس یوز۔ وہ تو شام کو ڈاکٹر نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ منصف آوان میرا بھانجا لگتا ہے، یہ شامل نہیں تھا، اور انہوں نے پھر FIR میں میرا نام کا، ورنہ نون لیگ نے کہا تسی ساڈا نام نہیں لینا کہ تسی نون لیگ دے ہو۔ یہ ایسے ڈرامے کرتے ہیں، یہ ایسے ڈرامے کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے مرے جا رہے ہیں نا، انہوں نے کسی کو نہیں پوچھنا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی مرضی کر رہے ہیں، وہ دیکھیں بار بار یہی آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مولانا گور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بالکل یہ خبریں آ رہی ہیں ابھی، یہ کیوں نہیں کیا؟ الیکشن ایکٹ میں ترمیم، عدالت کا فیصلہ غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ عدالت وضاحت، الیکشن کمیشن نافذ کرنے کا پابند ہے۔ اکثریتی ججوں نے آج دوبارہ کہہ دی ہے ایکٹ میں ترمیم کی گئی کا اثر نہ ہوگا۔ قانون آ گیا ہے نا، اس کے بھی انہوں نے ججوں نے کہا ہے کہ اکثریتی جج کا فیصلہ ہوگا، آپ یہ سیٹیں دوبارہ مخصوص سیٹیں نہیں لے سکتے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، اب دیکھیں اگلی ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے۔ حالت ہے جناب گوگا ہی ہے، حالے کوئی روٹی نہیں، حالے گوگا ہے، گوگا۔